بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کو دعویٰ اسٹریم اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے شعبہ صدقات و خیرات انویسٹ ٹو جنہ کی انچارج ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اس شعبہ کا تعارف آپ کو کرانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ویژن کے مطابق ہمارے اموال میں حق ہے سائل اور محروم کا، اور وہ بندہ مومن نہیں کہ خود تو پیٹ بھر کر سو جائے لیکن آس پاس میں پڑوس میں کوئی بھوکا سوئے یا کسی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے رات کو پرسکون نیند نہ سو پائے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ویژن کا اہم حصہ ہے، اس کا سب سے اہم پہلو رحمت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مطابقت میں اسلامک انسٹیٹیوٹ کی سرگرمیوں میں ویلفیئر پروجیکٹس کی جگہ ہمیشہ ہی اہم رہی ہے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سسٹر سلمہ موجود ہیں جو ہماری انویسٹ ٹو جنہ کی انچارج ہیں، اور میں سسٹر سلمہ کو خوش آمدید کہوں گی۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سسٹر سلمہ، آپ ہمارے ساتھ شروع سے ہی وابستہ ہیں۔ جی، جب اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ نے اپنی خواتین ونگ کا ابتدا کی تھی تو آپ ہمارے ان ساتھیوں میں سے ہیں۔ جی، تھوڑا سا ہمیں اپنے بارے میں بھی بتائیں اور اپنے شعبے کے بارے میں بھی بتائیں کہ کب آپ نے اس کا آغاز کیا اور اس میں آپ کی کیا پوزیشن رہی؟ شکریہ آسیہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے یہ شعبہ 30 سال سے کام کر رہا ہے۔ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ چونکہ ایک رفاہی ادارہ ہے اور انسانیت کی خدمت اس کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ خدمت کا جذبہ لے کے چلنا اس کے اولین پروگرام، کہیں بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو، کہیں بھی ہو، ضرورت ہو، تو اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کا کام جو ہے انسانیت کی خدمت ہے۔ میں نے تقریباً اس میں 1995 میں اسے جوائن کیا بحیثیت انچارج، اور 25 سال سے اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام خدمات سر انجام دے رہی ہوں، الحمدللہ۔ یہ بتائیے کہ انویسٹ ٹو جنہ چونکہ آپ کے انڈر ہے، جی، تو آپ نے کام کی ابتدا کیسے کی تھی؟ اور یہ بھی بتائیے کہ آج کل اس شعبے کے انڈر کون کون سے پروگرام چل رہے ہیں؟ الحمدللہ، میں نے بتایا آپ کو، جیسے آپ لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ تقریباً ہمیں 25 سال ہو گئے ہیں اسے کام کرتے ہوئے۔ میں جب 1995 میں جوائن کیا تو الحمدللہ اس میں ہم نے مندرجہ ذیل شعبہ جات اس میں کام کر رہے تھے۔ یتامہ فنڈ، اس کے تحت ہم یہ شعبہ جات جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ یتامہ فنڈ، جہیز فنڈ، برما فنڈ، شام فنڈ، غزہ فنڈ وغیرہ وغیرہ، کرونا فنڈ اور تھر فنڈ پہ ہم لوگوں نے کافی کام کیا۔ آپ کے کام میں ماشاءاللہ خاصی وسعت ہے۔ کہیں تو آپ جو ہے سوشل مسائل پر کام کر رہے ہیں جیسے الحمدللہ، کہیں پر آپ ماشاءاللہ بین الاقوامی سطح پر کام کر رہے ہیں، اور کہیں پر آپ جو ہے ملک کے اندر تھر پارکر وغیرہ میں جیسے کہ آپ ذکر کر رہی ہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ بین الاقوامی سطح پر کون کون سے فنڈز میں آپ نے کام کیا، یا آج کل میں کیا کام اس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ الحمدللہ 2017 اور 18 میں برما میں، جب برمی مسلمانوں کو پہ مسائل کا سامنا تھا اور ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، تو وہاں پہ خوراک کی قلت تھی۔ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ نے 16 لاکھ کا فنڈ جو ہے انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بچھوائے۔ اسی طرح 2018 میں سیریا فنڈ ہم نے اس کا اہتمام کیا۔ اس کے لیے ہم نے شامی بھائیوں کی مدد کے لیے 18 لاکھ روپے کے فنڈ جو ہیں وہ بچھوائے۔ اسی طرح جو فلسطین کے مسلمانوں کو جب ضرورت تھی تو وہاں پہ 22 لاکھ روپے جو ہیں وہ بچھوائے گئے، الحمدللہ۔ یہ بتائیے کہ بین الاقوامی سطح پر یہ کام کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ آپ لوگ فنڈز اکٹھے کیسے کرتے ہیں؟ جی، اور پھر یہ بتائیے کہ پھر ان کو صحیح جگہ پہ بھجوانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ الحمدللہ بیرون ملک کام کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ فنڈ ریز کیسے کیے جاتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے مسلم امہ کو تو اس کے لیے غور و فکر کیا جاتا ہے،
اور الحمدللہ آپا جی تعاون اپیل کرتی ہیں ہمارے حلقہ دروس میں، ہماری برانچز ہیں، اور جہاں جہاں ہمارا تعلق ہے اپیل کی جاتی ہے تو فنڈ جو ہیں وہ لوگ جمع کرواتے ہیں، اور ان کو بھجوایا کیسے جاتا ہے، صحیح ہاتھوں میں استعمال کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک جو ہوتا ہے بہت اہم کام ہوتا ہے، یہ بھی بہت ذمہ داری سے کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہیں وہ کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے تعاون سے ہم یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پہ یہ کام کرتے ہیں، اور خود جا کے اپنے مسلمان بھائیوں میں یہ چیزیں تقسیم کرتے ہیں، اور انہی کو ہم فنڈ جو ہیں وہ اکٹھے کر کے جمع کراتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ ابھی ذکر کر رہی تھی کہ جیسے ملک کے اندر بھی جب بھی کوئی قدرتی آفات وغیرہ ہوں تو اس میں کون کون سے فنڈز آپ لوگوں نے اب تک اکٹھے کیے، اور آج کل میں بھی کیا کوئی ایسا کام چل؟ الحمدللہ ہمیشہ سے انسانیت کی خدمت ہمارا جو ہے وہ موٹو رہا ہے، اور ہم اس میں لگے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہم ہمارے جو تھنکنگ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے ہر ممبر کی یہی تھنکنگ ہے کہ جب ہم اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کے لیے جو ہے دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب کہیں مسئلہ ہوتا ہے تو 2017 اور 18 میں تھار میں بلکتی انسانیت پانی کے لیے ان کے لیے کنویں کھدوائے گئے، راشن کا جو ہے ان کا اہتمام کیا گیا، ان کے لیے فنڈ بھجوائے گئے۔ الحمدللہ جتنی ہماری توقع تھی اس سے بڑھ کے جو ہے نا وہ فنڈ اکٹھے ہوئے، اور 74 لاکھ روپے جو ہے نا وہ بھیجے گئے۔ اسی طرح 2020 میں اندرون ملک کرونا کی وبا پھیلی، اور لاک ڈاؤن کے دوران پاکستان کی عوام جو ہے وہ مزدور طبقہ جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوا، بنیادی ضروریات کے لیے جو ہے وہ تنگی ہو گئی، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم لوگوں نے راشن فنڈ جو ہے وہ قائم کیا، اور 826 خاندانوں کے لیے جو ہے وہ راشن کا انتظام کیا، اور 17 لاکھ کے فنڈ جو ہے نا وہ ہم نے اس پہ خرچ کیا الحمدللہ کے تعاون سے۔ الحمدللہ آپ کی یہ بات سنتے ہوئے میرے ذہن میں وہ بڑی خوبصورت حدیث آ رہی ہے کہ یا ابن آدم انفق کہ اللہ کے بندے تو خرچ کر تو اللہ تیرے پہ خرچ کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی خیر خواہی کا پروجیکٹ جو ہے وہ جب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہم انسانوں کے بنیادی مسائل کو حل نہیں کر سکیں۔ تو یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ جیسے بھی آپ ذکر کر رہی تھی جہیز فنڈ کا یا یتامہ فنڈ کا، تو یعنی کن کن سطح کے اوپر آپ کی اس قسم کی مدد جاری ہے جو کہ مالی معاملات سے متعلق ہے؟ الحمدللہ یہ یتامہ فنڈ بھی ہم نے قائم کیا ہوا ہے، اور ماہانہ بیسس پہ کرتے ہیں اس کو۔ ہر ماہ کی 10 تاریخ ہم نے ان کے لیے مختص کی ہوئی ہے۔ اس میں خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کے ہم نے ماہانہ وظائف مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو مثلا یتیم بچوں کے فیسز کے لیے ہم نے وظیفہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین ہوتی ہیں، بزرگ خواتین، مسائل تو ہر انسان کو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ہم نے میڈیسن وغیرہ کے لیے انہیں فنڈ دیتے ہیں ہر مہینے کی، اور ان کے مسائل سنے جاتے ہیں، اور حتی المقدور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم لوگ ریکمینڈ بھی کر دیتے ہیں، بعض مسئلہ جو ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا تو ہمارے ساتھ کافی مخیر حضرات جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں اللہ کے رسول کے اسوائے کے مطابق۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خود مدد نہیں کر سکتے تھے تو اپنے صحابہ کرام سے پوچھتے کہ کون اس کو مہمان رکھے گا، اس طرح ہم لوگ بھی اسی طرح جو ہے نا وہ ہیلپ کروا دیتے ہیں۔ جو مسئلہ ہم خود نہیں حل کر سکتے اس کو جو ان کے مسائل سنے جاتے ہیں خواتین کے، اور جیسے بھی مسئلہ ہو ان کا پرسنل ہو اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کتنی خواتین ہیں جو ہر ماہ آپ سے وظیفہ لیتی ہیں؟ الحمدللہ 25 تو مستقل طور پہ آتی ہیں، 25 خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی 8-10 خواتین جنہیں معلوم ہے کہ ہر مہینے 10 تاریخ کو یہ ہوتا ہے تو کوئی ویسے بھی آ جاتی ہیں، جن کا ہم کرنٹ فیئر کے تحت ان کو
جو ہوتا ہے ان کے مسائل حل کر دیتے ہیں. کسی کا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کا بل کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس طرح خواتین جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. تو پھر میڈیکل کا تو ہر وقت ہی چلتا ہے. جی چلتا رہتا ہے. تو الحمدللہ جیسا بھی کسی کا مسئلہ ہوتا ہے, مسائل لے کے خواتین, آج کل دنیا جو ہے نا وہ مسائل سے بھری پڑی ہے. صرف اس کو ہم نے انہیں کنسول کرنا ہوتا ہے, انہیں بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے, اس طرح کریں. تھنکنگ ان کی جو ہے نا ان کی تربیت بھی کرتے ہیں کہ آپ. بالکل سسٹر, ایک بات جو میرے ذہن میں ہمیشہ ہی آیا کرتی ہے کہ تعاون تو انشاءاللہ کرنا ہی ہے, اللہ نے جو دیا ہے الحمدللہ محروم لوگوں کا حق ہے. لیکن جو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ صلاحیت ہونے کے باوجود ہمت توڑ کے بیٹھے رہتے ہیں. تو یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ شعبہ صدقات و خیرات کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بجائے ان کو صرف پیسے دے کے تو فارغ کر دینے کہ ان کو کوئی کاروبار کرا دیے جائیں, کوئی ان کی صلاحیتیں سکھا دی جائیں. الحمدللہ اس میں ہم اس طرح سے بھی کام کرتے ہیں کہ ہم نے جو ان کا ماہانہ لگایا ہوا ہے, وظیفہ لگایا ہوا ہے, ہم انہیں یکمشت بھی دے دیتے ہیں کہ کوئی کاروبار کر لیں, کوئی ریڑھی لگا لے, کوئی سبزی کی ریڑھی لگا لے, کوئی اور کام کرنا چاہے چھوٹا موٹا چھوٹے لیول پہ, تو وہ ہم انہیں کروا دیتے ہیں اور ساتھ گائیڈ کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یک مشت رقم دی جاتی ہے, ایک تو ان کا اپنا مہینہ ہوتا ہے اور پھر ساتھ تعاون بھی کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی نے اگر ریڑھی لگانی ہے تو اسے 10-20 ہزار اکٹھا دے دیا کہ یہ آپ اپنا کام کر لیں. ہاں جی, عام سے ہٹ کے. اور عام لوگوں کے لیے بھی کوئی, اور یہ ضروری نہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے فکس کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی کوئی بھی بیچ میں آ جائے جو ضرورت مند ہوتے ہیں, ہمیں ہوتا ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے, بجائے یہ کہ ہم مستقل ان لوگوں کو لیتے ہیں جو نہیں, مثلاً بیوہ ہیں, نہیں کام کر سکتی, بزرگ ہیں, ان کے جو ہے نا ان کو اس طرح, اور جو کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا تعاون بھی کر دیا جاتا ہے. کسی کو اوزار لے کے دے دیے جاتے ہیں, کسی کا بیٹا ہوتا ہے, ہاں جی سلائی مشین لے دی جاتی ہے. اور خواتین جو آتی ہیں پھر ان کے بچے ہوتے ہیں, اس میں سے کوئی بچہ اگر پوچھتے ہیں کہ کتنی فیملی ممبرس ہیں, اس میں کوئی کام کرنے والا لڑکا ہے تو اس کو اس سے جو ہے نا ریلیٹڈ اوزار وغیرہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیمنٹ کر دی جاتی ہے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے دے, خیر دے. حقیقت ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے. ابھی آپ میڈیکل فنڈ کے بارے میں بتا رہی تھی, کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس شعبے میں آپ کے پاس کیا کچھ اسٹاف بھی موجود ہے یا کیا آپ کا وہ کام کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ الحمدللہ میڈیکل کا شعبہ جو ہے وہ بھی اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے. ظاہر ہے انسانی مسائل میں اولین جو ہے وہ صحت کے معاملات ہوتے ہیں. صحت, تعلیم, خوراک یہ بنیادی ضروریات میں سے ہے. تو اس کے لیے میڈیکل کے لیے ہمارے ساتھ پہلے شروع میں جو تھیں وہ ڈاکٹر میمونہ تھیں, وہ کام کیا کرتی تھیں. اور اس ہمارے بانی حضرات میں ہاں جی الحمدللہ وہ یتامہ فنڈ کی انچارج بھی رہی ہیں, تو وہ کام کیا کرتی تھیں. اور اسکولوں میں 3 ہمارے اسکول کام کر رہے ہیں, ان میں ڈسپینسریز تھی. نسیم نثار اسکول میں بھی ہم نے قائم کی ہوئی تھی, اور دھینگا میں یہ ڈاکٹر میمونہ جاتی تھیں. ان کے بعد ڈاکٹر میمونہ کے بعد ہمارے ساتھ میڈیکل کے شعبہ میں جو منسلک رہی ہیں وہ ڈاکٹر زیبا وقار رہی ہیں. الحمدللہ انہوں نے بھی دینگا اسکول میں ڈسپینسری ایک قائم کی. وہاں پہ ایک ٹیچر تھیں ہمیں مل گئیں, انہوں نے LHV کا کورس کیا ہوا تھا, انہیں ہم نے اپوائنٹ کیا. اور وہ اس کے بعد جو تھے ماہانہ جو تھا وہ تو وزٹ ہوتا ہی تھا, لیکن روزمرہ کے لیے بچوں کی جو تھی میڈیسن وغیرہ کا انہیں ٹریٹمنٹ دینے کے لیے ساجدہ یوسف کی تقرری ہم نے کی. انہوں نے کچھ دیر کام کیا. آج اس کے بعد پھر ڈاکٹر نائلہ نے بھی کچھ دیر ہمارے ساتھ کام کیا. الحمدللہ درد مند حضرات ہمیں مل جاتے ہیں. ہر جو ہے انسان ان کے اندر خدمت کا جذبہ ہوتا ہے. بھی لاہور سے آپ کے ساتھ جایا کرتے؟ جی الحمدللہ وہ پیٹریوٹک کی تھیں, بچوں کی تھیں, تو وہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جاتی تھیں, وزٹ کیے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ کرتی تھیں. آج کل ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹر ثنا جا رہی ہیں, وہ ماہانہ وزٹ کرتی ہیں اسکول کا, اور گاؤں سے جو خواتین جو ہیں وہ آتی ہیں ان کو فری میڈیسن دی جاتی ہیں. اور میڈیسن کا انتظام آپ لوگ کر کے دیتے ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ تھوڑا بہت ہم تعاون کر دیتے ہیں, مل کے کر دیتے ہیں. ہاں تو انہوں نے خود سے ہی بھی کیا ہوا ہے کہ کسی نے ایک دفعہ میڈیسن لے دی ہیں اور پھر جو ہے نا وہ آگے سے چلتا رہتا ہے. ہم لوگ بھی اس میں تعاون کرتے رہتے ہیں. میڈیسن بھی آ جاتی ہیں, بعض لوگ ڈونیٹ کر دیتی ہیں. مسز پروین ملک جو ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھی میڈیسن جو ہیں وہ خرید دیتی ہیں ہمیں. تو
بلکہ امپورٹڈ ہوتی ہیں وہ دے دیتی ہیں، بڑی اچھی میڈیسن وہ بھی دیتی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ خود بھی فنڈ دے دیتے ہیں، تو اس سے کام جو ہے وہ چل جاتا ہے. یہ بتائیے کہ ہمارے پاس آپ کا جو ہے اصل کام تو تعلیمی میدان سے ہی ہے جی، کیونکہ جیسے کہ میرے ان کے مطابق آپ کی کئی برانچز بھی ہیں، کچھ اسکولس بھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی ظاہر آپ کے مالیات کا شعبہ جو ہے، اور جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ آپ ویسے بھی اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس میں آپ کا کام کس قسم کا ہوتا ہے؟ ذرا اپنا سوال دوبارہ کیجیے گا. میں یہ ہمارے یہاں پہ اسلامک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اصل میں تو خواتین کی تعلیمی میدان سے ہی وابستہ ہے نا. جی آپ جی کی جو بنیادی جیسے آپ کی برانچز ہیں، جی جی، پھر آپ کے اسکولس وغیرہ ہیں، تو اس کے سلسلے میں آپ کا مالی تعاون کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا کیا وہ اس کے بارے میں کچھ تعارف کروائیے. الحمدللہ اس کے لیے جو ہے تعلیمی میدان میں ہم نے اس کو دو طرح سے 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک عصری تعلیم ہے اور دوسری دینی تعلیم ہے. عصری تعلیم کے تحت ہم نے 3 اسکول کام کر رہے ہیں اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے انڈر. ان میں ایک اسکول نسیم نثار اسکول ٹاؤن شپ لاہور، حسن ماڈل اسکول ٹھوکر نیاز بیگ لاہور، اور دھینگا اسکول شیخوپورہ. یہ 3 اسکول جو ہیں یہ عصری تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طرح دینی مدارس میں دینی تعلیم کے لیے ہماری اپنی 5 برانچز ہیں. اسلامک انسٹیٹیوٹ وابڈا ٹاؤن برانچ، اسلامک انسٹیٹیوٹ فیصل ٹاؤن برانچ، اسلامک انسٹیٹیوٹ گارڈر ٹاؤن برانچ، اور اسلامک انسٹیٹیوٹ علامہ اقبال ٹاؤن گلشن بلاک میں ہے، اور ایک برانچ ہماری جو ہے وہ جمیل ٹاؤن سبزار برانچ ہے. یہ ہماری اپنی برانچز ہیں. ان میں جو ہے یہ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کام کر رہی ہیں. چونکہ آپ لوگ جیسے جانتے ہیں کہ یہاں بھی تعلیم کا سلسلہ جو ہے، دینی تعلیم، یہ یہاں پہ کوئی فیس وغیرہ تو اتنی ہوتی نہیں ہے، سارے یہ رفاہی طور پہ ہی کام کرتے ہیں، اور اس کے تمام اخراجات تمام برانچز کے جو ہیں وہ اخراجات جو ہے وہ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ ہی برداشت کرتا ہے، ان کی مالی اعانت کی جاتی ہے. اسی طرح اسکول کے سلسلے میں جو ہے اس میں بھی نسیم نثار اسکول ہمارا جو ہے وہ انگلش میڈیم ہے، اس کا سٹیٹس ہائی ہے، اور وہ خود اپنی بیس نو پروفٹ نو لاس بیس پہ کام کر رہا ہے. وہاں پہ ہمیں ہر مہینہ جو ہے مالی تعاون کی ضرورت نہیں پڑتی. آج کل شروع میں تو اس کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، تو اب ہمیں ان کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب کہیں زیادہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی بڑا کام کرنا ہو، تو پھر جو ہے ہم تعاون کا کوئی بلڈنگ تعمیر وغیرہ کا سلسلہ ہو. لیکن یہ جو اسکول ہے شیخوپورہ اور حسن ماڈل ٹھوکر نیاز بیگ، یہ جو ہیں یہ دونوں ہی ہمارے رفائی پروجیکٹ ہیں. نہیں، حسن ماڈل اسکول تو لاہور میں ہے نا؟ لاہور میں، لاہور والا یہ اسکول ہے. یہاں پہ جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کا تعلق بیگنگ فیملی سے ہے، یہ بلانگ ٹو بیگنگ فیملی. تو ہمارا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ان بچوں کو معاشرے کے فعال افراد بنایا جائے. یہ ان سے پیشہ جو ہے ان میں سیلف ریسپیکٹ پیدا کی جائے، بچوں میں ان کو تعلیم دی جائے. ظاہر ہے وہ تعلیم کی طرف آئیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ جو مانگنا ہے وہ کتنے. ہاں جی. لیکن کیا یہ ویسے یہ جو طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، اس طبقے کا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ اتنی ان کی ہمت اور موٹیویشن لیول اتنا نیچے ہوتا ہے کہ ان کو کئی دفعہ یہ تعلیم جیسی لگژری سے یہ لوگ نہیں فائدہ اٹھانا چاہتے. تو پھر کیا یہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ الحمدللہ مسائل بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ. ہمیں ظاہر ہے ان کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے تعلیم کی، اور بجائے یہ کہ وہ انہیں یہ لگے کہ بچوں کو ہم اسکول بھیج کے وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ مانگنے پہ بھیجا جائے. لیکن الحمدللہ ہم اس میں بھی ہمیں جو ہے نا خاطر خواہ نتائج ملے ہیں. بچے آتے ہیں پڑھنے، ہاں اٹریکشن میں ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، ان کے مسائل سنے، ان کے مسائل سنتے بھی ہیں. بکس کے لیے سالانہ ان کے ساتھ کر دیتے ہیں. بچوں کو اگر بکس کا مسئلہ ہوتا ہے بکس خرید دی جاتی ہیں. یونیفارم کے لیے بھی تعاون کر دیتے ہیں. تو اس طرح کوئی اور ہمارا ویلفیئر ہوتا ہے، جیسے کرونا فنڈ ہوا تھا اس میں بھی راشن جب ہم نے ڈلیور کرنا تھا تو ان لوگوں کو خاص جو ہے وہ ہم نے اہمیت دی، مد نظر رکھا. پھر سالانہ ہمارے پروجیکٹ ہوتے ہیں، فطرانہ وغیرہ ہوتا ہے یا قربانی ہوتی ہے، تو اس میں ہم انہیں
جو ہیں گوشت وغیرہ جو ہے نا ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو ہمارے اپنے اسکول میں بچے پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ بچے اب پڑھ کے اذان وغیرہ دیتے ہیں تو دل ایسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ شکر ہے یہ لوگ اس طرف ہیں. ہاں اتنی توفیق. ہاں جی الحمدللہ. ابھی آپ دھینگا کا نام لے رہی تھیں اور آپ بتا رہی تھیں کہ آپ کا میڈیکل فنڈ وہاں پہ خاص طور پہ کام کر رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ لاہور سے باہر جو ایک اسکول یہ جو آپ کا ہے اس کو آپ لوگ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ الحمدللہ ان لوگوں کا میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گی کہ ہم لوگ وہاں پہ پہنچے کیسے. 1988 کا سیلاب جب آیا تو وہاں پہ وہاں سے ایک تھے بابا جی بشیر ڈوگر صاحب, وہ میڈم غزالہ جو کہ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کی سابقہ صدر رہی ہیں اور ماڈل ٹاؤن کالج گورنمنٹ گرلز کالج کی پرنسپل تھیں, ان کے پاس پہنچے اور اپنی مسائل جو ہیں وہ بیان کیے اور مدد کی درخواست کی. تو یہاں سے پھر اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو ہے امدادی اشیاء کا ٹرک لے کے گئے, تو وہاں ان سے پھر وہاں لوگوں میں تقسیم کیا. تو ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو گیا. دیکھا کہ وہاں پہ تعلیمی جو ہے وہ تعلیم کی بہت ضرورت ہے. تو پہلے شروع میں پھر جو ہے وہ ایک پرائمری ٹیچر پرائمری پاس ایک خاتون تھی انوری, ان کو جو ہے ہم نے اسکول کھول کے دیا. تو انہوں نے جو ہے پڑھانا شروع کیا, بچوں کو بنیادی تعلیم دینا شروع کی. اس کے بعد پھر دو ٹیچرز تھیں جو حافظ آباد مدرسے سے ہم نے منگوائیں. وہ انہیں اقامتی جو ہے دی گئی, انہیں اقامت وہاں رہائش دی گئی. تو انہوں نے کافی دیر جو ہے پھر پڑھایا. ہم نے اسکول قائم کر دیا. کچھ جو تھی تقریباً 1.5-2 کنال میں یہ ہمارا اسکول جو ہے وہ بلڈ ہوا. کچھ بابا جی بشیر نے ڈونیٹ کی جگہ, کچھ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ نے خود خریدی اور بلاک بنا دیے. الحمدللہ 25-26 سال سے میں بھی وہاں پہ مستقل طور پہ جا رہی ہوں. ہر ہفتے ہم لوگ جاتے ہیں. ہر ہفتے ہماری ٹیم یہاں سے جاتی ہے. شروع میں مسئلہ وہاں پہ یہ بہت ہی بیکورڈ علاقہ ہے. اب بھی جو ہے یہ عام بڑے ماشاءاللہ ترقی یافتہ گاؤں ہیں, لیکن یہ جو گاؤں ہے یہ کافی ایک تو مین روڈ سے کافی دور ہے اور راستہ بھی بڑا خستہ حال ٹوٹا پھوٹا, اور وہاں تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے. تو وہاں پہ لڑکیاں جو ملتی نہیں تھیں, کوئی ٹیچر وہاں پہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور لڑکیاں وہاں پہ ملتی نہیں تھیں. اب الحمدللہ جو ہے وہاں پہ میٹرک پاس خواتین جو ہیں لڑکیاں میں مل جاتی ہیں. ان میں سے کچھ تو آپ لوگوں کی اپنی اسٹوڈنٹس ہماری اپنی, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ جاتے ہوئے. تو الحمدللہ بچیاں جو ہیں میٹرک 8ویں تک تو یہ ہمارا اسکول ایلیمنٹری تک تو ہے. اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا 2 کلاسز 9th 10th جو ہے وہ ہم انہیں ادھر مدرسہ محمدیہ سلفیہ یہ اقامتی درسگاہ ہے, 2 کلاسز وہ یہاں سے کرتی ہیں. اب بچیاں جو ہیں ماشاءاللہ آگے کافی جو ہے نا ہمارے اسکول سے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد صحت کے شعبہ میں نرسنگ وغیرہ میں بھی جو ہے نا وہ پڑھ کے گئی ہیں, آگے میڈیکل میں بھی پہنچی ہیں. الحمدللہ میں بڑی خوشی ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی جی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے جو ٹیچرز ہیں پہلے آپ لوگ ان کو پڑھاتے ہیں جا کے, جی الحمدللہ, اور پھر وہ آگے سے پھر وہ پڑھاتے ہیں. بالکل, ہم انہیں جدید تعلیم سے جو ہے روشناس کرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری لاہور کی تعلیم ہے وہی انہیں جو ہے بہت تقریباً فری جو ہے نا ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے. اور ہر مہینے اس پہ جو ہے نا ہمارے اپنے اخراجات ہوتے ہیں, ادھر سے ہم بچوں سے ہمارا صرف یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے بھی فرسٹ ٹائم جس دن جب میں نے اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کو جوائن کیا تو دوسرے دن ہی مجھے جو ہے نا وہاں پہ جانا پڑا. اور الحمدللہ مجھے آج بھی میڈم غزالہ کے وہ الفاظ یاد ہیں کہ بچے یہ جگہ جو ہیں قیامت کے روز ہمارے لیے گواہیاں ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں اتنے پرخطر اور ان راستوں پہ چلے تھے, یہ راستے ہمارے لیے گواہی بنیں گے. اور آج تک میرے ذہن میں وہی بات ہے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے ان کی. اللہ تعالیٰ آمین, آپ کے کاموں میں آسانی پیدا کرے. نیلسن منڈیلا کا یہ کال ہے, اور ویسے مجھے بڑا پسند ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کسی بھی قوم میں اگر تبدیلی لانے کا جو سب سے مؤثر ترین ذریعہ وہ ایجوکیشن ہے. بالکل. تو اگر ہم کسی طرح تعلیم دے سکیں ان جیسے لوگوں کو تو پتہ نہیں کتنے نامور سائنسدان اور ملک و قوم کی خدمت کرنے والے اور عالم حضرات یہاں سے پیدا ہوں, جس کے ساتھ اپنے علاقے کی تو تقدیر بدلے ہی بدلے اور ملک و قوم کا فائدہ ہو.
الحمدللہ. تو یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ ایک تو آپ کا فنڈز اکٹھا کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ لوگ بس اعلان کر دیتے ہیں جی، اور ماشاءاللہ وہ آپ کے اندازے سے بھی زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کچھ اور بھی طریقے ہیں فنڈ جنریٹ کرنے کے آپ کے پاس؟ جیسے آپ کوئی قربانی وغیرہ کے سلسلے میں یا فطرانہ یا زکوٰۃ یا اس قسم وہ تقریباً ہمارے، میں نے ابھی ذکر کیا کہ قربانی ہوتی ہے، یہ ہمارے سالانہ پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو اس میں ہر جو ہوتا ہے ایونٹس ہوتا ہے اس پہ سوچا جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس میں ہم اپنا کیا حصہ ڈال سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، جیسے عید الفطر ہے، اس پہ ظاہر ہماری مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان میں لوگ آتے ہیں تو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں تو فطرانہ جمع کرواتے ہیں جو ہم ایسی ہی ضرورت مند جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں، ضرورت مند لوگوں میں. تو ابھی ہمارا جو سالانہ ہوا ہے پچھلے سال، اس میں تقریباً 7 لاکھ قربانی فنڈ پہ ہم نے خرچ کیا اور 9 لاکھ 9.5 لاکھ جو ہے وہ فطرانہ فنڈ جو ہے وہ ڈلیور. فنڈ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ ان کی وہ ایکچولی الحمدللہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے قربانی کے ہوتے ہیں کہ گائے کے اتنے حصے ہیں، وہ لوگ پیسے بچوا دیتے ہیں، گوشت ہم سے نہیں لیتے کہ ان کا گوشت جو ہے وہ ضرورت مند لوگوں میں. تو ہم پشاور میں، تھر میں جا کے قربانی کرتی ہے ہمارے ٹیم جاتی ہے اور یہ وہاں پہ تقسیم کر دیتے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا تعلق بیگنگ فیملی سے ہے، تو وہاں پہ ہماری ادھر ہی اکٹھی ہو جاتی ہیں فیملی قربانیاں کے حصے. تو ادھر اسکول میں بھی نسیم نثار ٹھوکر میں بھی ہم جو ہے وہ کروا دیتے ہیں. نسیم نثار تو الحمدللہ ہمارا جو ہے بڑا اچھا ادارہ ہے، خود سے اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور اسے اتنی مالی حانت کی ضرورت نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ انویسٹ ٹو جنہ کا جو شعبہ ہے وہ کتنا فعال ہے ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ انسانوں کوئی بندہ اپنے رب کے لیے اگر خیر کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وسائل اتنی مجبوری کبھی بھی نہیں رہ جاتے. یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہیں صدقات و خیرات صحیح جگہ پر پہنچیں، اور اس کے لیے ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس نیک مشن میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ساتھی بنیں. اور یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ساتھ دینے کا مطلب صرف اور صرف مال اور دولت نہیں ہے. ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو صلاحیت کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جائیے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو وقت کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جائیے، اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے یا کوالیفیکیشن ہے تو اس میں ہمارے ساتھ آ جائیے. کیونکہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈائیورس ہیں اور ان سب کا جو ہے بنیاد وہ ہے وہ خدمت انسانیت ہے. اسی طرح میں سسٹر سلمہ ہی کی اجازت سے یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ خاص طور پہ انویسٹ ٹو جنہ کے زیر اہتمام ہم ایک حقوق نسواں کورس دی پاور آف شی متعارف کرانے جا رہے ہیں. یہ کورس جو ہے یہ ہمارا بنیادی طور پہ غریب خواتین کے لیے ہیں جنہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے صفائیاں کرنی پڑتی ہیں یا پیٹ کی خاطر باہر نکلنا پڑتا ہے، لیکن کیا ہے کہ سیکشل ہراسمنٹ کا وہ شکار ہوتی ہیں. پھر کیا ہے کہ سسرال والوں کے ظلم و ستم کا بھی کئی دفعہ یہ لوگ بہت پڑھی لکھی خواتین کی نسبت، کیونکہ پڑھی لکھی خواتین تو پھر جانتی ہیں کہ شکایت کہاں پہ جا کے کرنی ہے. تو ان لوگوں کو جو باقاعدہ اپنے حقوق سے روشناس کرانا اور یہ بھی بتانا کہ اگر آپ کو کسی وقت کوئی ضرورت پڑے مدد کی تو وہ آپ کو مدد کہاں سے ملے گی. تو یہ سسٹر سلمہ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ پلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جلد ہی اس کورس کو لانچ کیا جائے گا. اس میں ہم نے لائرز کو دعوت دی ہے، ہم نے ریلیجس اسکالرس کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور آ کے ہماری وہ ایسی جو بچیاں ہیں ان کو کچھ مہینے کے دنوں میں مخصوص دنوں میں بلا کے تعلیم تو دے ہی دیں لیکن ساتھ ٹریننگ بھی دیں، لائک ان کو شعور بھی انہیں دیا جائے، شعور دیا جا رہا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، انہوں نے اپنے مسائل کا حل کیسے کرنا ہے، ان کو کاؤنسلنگ ان کے ساتھ کی جا رہی ہے بالکل اور ان کی مدد کو پہنچا جائے. جی الحمدللہ. تو زبردست، مجھے تو پروگرام کا نام بھی بہت پسند آیا، دی پاور آف شی، کہ ایک عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے اختیارات اور کتنے حقوق اور کتنی اس کو
صلاحیتیں اور کتنا مقام عطا فرمایا. تو میں دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آج کا ہمیں بہت کچھ جاننے کا آپ سے موقع ملا، اور انشاءاللہ اس کار خیر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں شامل رکھیے انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير.